औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू होगा कि बलूचिस्तान में जो शोबे से वाबस्ता लोग हैं उन लोगों की यहाँ पर क्या रहनुमाई हो रही है, आया इन लोगों की यहाँ पर किस हद तक सरपरस्ती हो रही है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि लगभग एक हफ्ते पहले जो हमारे ब्रावी ज़ुबान के एक मायना नाज गुलूकार बल्कि इंटरनेशनल ब्रावी बलूची गुलूकार उस्ताद जंगी खान, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज ये पैकेज बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि आया बलूचिस्तान में हमारे फनकारों के साथ इस तरह क्यों होता है। आया हमारे बलूचिस्तान में जो हमारे फनकार है जो मुख्तलिफ अमराज में उसको लग जाते हैं तो वो सिसक के मर जाते हैं, उन लोगों की कोई आल पुरसी करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? क्या हमारे बलूचिस्तान के फनकार नहीं है? क्या हमारे बलूचिस्तान के फनकार इंसान नहीं है? क्या हमारे बलूचिस्तान के फनकारों को क्या वो हैसियत हासिल नहीं है कि जिनका सरकारी सतह पे ठीक तरीके से इलाज किया जा सके। जैसे जंगी खान था, लगभग 1 साल से ऊपर वो बिस्तर पे पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसकी आल पुरसी करने वाला नहीं था कि कोई आकर उसको देखे कि वो किस आल में रह रहे हैं, किस आल में वो मूजी मरज से लड़ रहा है। ये किसी को एहसास था ही नहीं। क्यों होता है इस तरह? खासकर हमारे, अगर मैं बलूचिस्तान की फनकारों की बात करूं तो क्यों इस तरह होता है हमारे बलूचिस्तान के फनकारों के साथ? क्या हमारे पास टीवी में बजट नहीं है? क्या हमारे पास रेडियो में बजट नहीं है? क्या हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के साथ पैसा नहीं है कि वो इलाज करा सके? यहाँ पर एक चीज़ मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, उस दिन गालिबन जंगी खान की जब डेथ हुई तो उसी दिन कल्चरल में एक प्रोग्राम था। उधर उस प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बंदे ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में था, अस्पताल में पड़ा था, लेकिन उसकी इलाज के लिए 1 रुपए भी नहीं। क्यों? मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें ये नहीं है कि मैं तासुब फैला रहा हूँ या मैं लासानी तासुब कर रहा हूँ। तासुब की कोई बात नहीं है। दर हकीकत है ये कि इस वक्त कल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है वो पश्तो स्पीकिंग का है। अगर वो काम करेगा तो अपने पश्तून के लिए ही करेगा। अगर आपका सेक्रेटरी है तो वो कोई दूसरे ज़ुबान का है। अगर आपका मिनिस्टर है तो वो कोई दूसरे ज़ुबान का है। वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लासानी तासुब की बात नहीं है, ज़ुबान परस्ती की बात नहीं है, हकीकत की बात है। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, वो पश्तो स्पीकिंग है, वो सबसे ज़्यादा तरजीह अपने पश्तो स्पीकिंग के जो फनकार हैं उन्हीं को देता है, बलोचों को नहीं, क्योंकि बलोच उसके सामने कोई बंदा है ही नहीं। फिर जहाँ पर बदकिस्मती देखिए कि जो कमेटी बनाया गया है उस कमेटी में अक्सरियत बलोचों की है। वो लोग तो खुद अपने चक्करों में हैं, वो लोग खुद अपने जो उसको चाहिए मराद चाहिए या जो चीज़ उन लोगों को ज़रूरत है वो इनके दर्द उसमें लगे हुए हैं, तकतोल कर रहे हैं। वो किसी दूसरे या तीसरे फनकार के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे? आया आप लोगों को सिलेक्शन करके कमेटी में रखा गया, किस लिए रखा गया? अगर कमेटी में आप लोगों की कोई बात मानता नहीं है तो फिर उस कमेटी में रहने की ज़रूरत क्या है? आप लोगों को छोड़ दीजिए उन कमेटी को। क्या कर रहे हो उस कमेटी में? जब उस कमेटी में आप अपने किसी मरीज़ के लिए उसकी इलाज और मुआवजा के लिए आप एक ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकते तो फिर आपको उस कमेटी में रहने की ज़रूरत क्या है? कुछ दिन पहले जो हमारे थिएटर के एक अच्छे से फनकार है, हमारे अच्छे से दोस्त है मलिक नसीर मोहम्मद शेख साहब,
اتفاقاً فون پہ میرے اس کے ساتھ تالوال ہوئی وہ انٹرویو کے سلسلے میں نے کہا کہ میں آ کر آپ کا ایک انٹرویو کروں گا. فون پہ وہ ٹھیک طریقے سے میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب سب کو پتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی پیر, اس کی زبان کٹی ہوئی ہے, وہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہے. کیا اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس؟ اس سے علاوہ کچھ دن پہلے جو ہمارے ایک معنی ناز میوزیشین ہے, جو میوزیشین بجاتا ہے, ردم طبلہ بجاتا ہے, عبدالنبی آفتاب, اس نے بے شمار پروگرام کلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے کیے ہیں. لوگ ورثہ پہ گئے ہیں, اچھا سا نام ہے اس کا. جب اس کے آرٹ پرابلم کچھ ہوئی اسپتال میں پڑا ہوا تھا, لیکن کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا علاج کرا سکے. یہ لاسانی تعصب نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں کہوں کہ زبان پرستی پہ کام ہو رہا ہے تو شاید میں غلط نہیں ہوں. یہ زبان پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایس اس پی ٹی وی کی جو کوئٹہ سینٹر پی ٹی وی ہے ہمارے, پی ٹی وی بولان ہے ہمارے, اس کے لیے بے شمار پروگرام استاد جنگی خان نے کیے ہیں. آیا پی ٹی وی نے اس کے لیے کیا کیا؟ آیا پی ٹی وی نے اس کو اعزازی طور پہ کتنے رقم کی چیکس دیے؟ عام طور پہ دیکھیے پی ٹی وی تو کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. 50-50 کے نام پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈرامے میں, جو سنگنگ پروگرام میں مطلب وہاں پہ ہے ہی نہیں. کچھ ہمارے پروڈیوسر صاحبان اس کا نام ڈالتے ہیں صرف اپنے 50-50 کی خاطر. تو 50-50 کے لیے وہاں پر پیسے ہیں, لیکن جو ہمارے فنکار ہے, جو بیمار ہے, اس کی علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں نے سنا تھا کہ پی ٹی وی نے ایک پروگرام کیا تھا, اس کے اوپر تو فائدہ ہی کیا, ضرورت کیا ہے اس پروگرام کی؟ کیونکہ وہ براوی میں ہم لوگوں کی ایک مثال ہمیشہ دے دیتے ہیں کہ زندٹی مطلب جوان و بندہ غفق کاؤکتش خراب و بندہ غفق. تو یہی ہمارے ساتھ سسٹم یہی ہو رہا ہے. ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ کروڑوں کس کو مل رہے ہیں؟ وہ سیونگ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ سیونگ کے پیسے کس کو مل رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے کسی علاج اور معالجے کے لیے ہے ہی نہیں. میں نے شروع میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا تھا ہمارے تھیٹر کے فنکار ہے اس کا, تو اس کو میں نے بتا دیا کہ ایک سوشل ویلفیئر محکمہ ہے معذوروں کا, یتیم بے سہاروں کا. اس نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے انڈومنٹ فنڈ عام پبلک کے لیے, وہ بھی کراچی کے بڑے بڑے اسپتالوں میں لوگوں کی علاج کروا رہے ہیں. اور ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ آپ کو 50,000 روپے 30,000 روپے دے دیتا ہے. وہ سریاب روڈ پہ, بروری روڈ پہ, کمرانی روڈ پہ ایک چھوٹی سی میڈیکل کے لیے بھی پورا نہیں ہوتے ایسے پیسے. تو ایسے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. خاص کر جو براوی یا بلوچی سپیکنگ سے وابستہ دوست ہے ان لوگوں کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی آپ اتحاد اور اتفاق اپنا قائم رکھیں. ادھر ادھر جانے کی بجائے ایک جگہ پہ آپ لوگ کڑے رہو, ایک ہی موقف اپنا رکھو, کیونکہ کسی تیسرے زبان کسی چوتھے زبان کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ کوئی اپنے ہم زبانوں کا ایک اپنے لیے ایک تنظیم بنا لو, ایک گروپ بنا لو, اس کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ اپنے کام آگے بڑھاؤ. کیونکہ اس وقت جو کمپٹیشن کا دور ہے, اس وقت جو غربت, بے روزگاری, مہنگائی کا جو دور ہے, اس میں تو ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی واقعات میرے خیال میں پیش ہو جاتی ہیں. آج جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا مراد پار کوئی سسک کے بی ایم سی اسپتال میں بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ہمارا ایک اور بلوچی اچھا سا نام تھا, میں اس کا نام بھول گیا, اس کا ایسے کنڈیشن ہو گئے. ابھی آپ دیکھیے جنگی خان کا یہ معاملہ ہو گیا, عبدالنبی آفتاب کو کتنا پیسہ ملا اور اس کا علاج کس طریقے سے ہو گیا. نصیر محمد شہی گھر میں پڑے ہوئے ہیں. تو کیوں؟ یہ سب ہم لوگوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. جب تک ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم لوگ اسی طرح جو اس وقت حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہی حالات بار بار ہم لوگوں کو فیس کرنا ہی پڑے گا. اور لاسٹ میں جاتے جاتے ایک چیز میں کہوں گا, جو اس وقت ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یا جو جنگی خان کو چاہنے والے لوگ تھے, کچھ نہ کرے اس کے لیے, کچھ نہ کرے, صرف ایک کام اس کے لیے کر دے.
کیونکہ میرے خیال میں اس کا بڑا بیٹا اس وقت کوئی 17-18 سال اس کی میرے خیال میں ایج ہوگی، تو اس کے لیے ایک سرکاری ملازمت کا بندوبست کرے، تاکہ وہ جنگی خان کے جو بچے یا بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کو تو اور کوئی معیشت اس کے پاس اتنا تھا ہی نہیں، اور کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں کہ کسی جگہ سے ان لوگوں کو یہ کچھ آ سکے۔ اب جتنا بھی بنتا ہے، اس کے جو بڑا بیٹا ہے 17-18 سال عمر ہے اس کی، سب اس کے سر پہ آ گئے، وہ بیچارے اتنے کچھ میرے خیال میں کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو بہتر یہی ہے، اگر اس وقت میرے اس انٹرویو کو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو میر معتبر، ملک ٹکری، MP MNA، منسٹر، جو بھی ہمیں سن رہا ہے، اس سے یہی گزارش ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے ایک سرکاری ملازمت کا بندوبست کرے، تاکہ وہ اپنے فیملی کا سہارا بنے اور وہ اپنے فیملی کو سنبھال سکے۔ اگر میرے باتوں سے جو میں نے کچھ زیادہ بات کی، میرے خیال میں لاسانی تاسو تو میں نہیں کہوں گا، میں زبان پرستی کی بات کر رہا تھا، اگر اس سے میرے باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ میرے سامنے بیٹھے، میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کسی پروگرام تک کے لیے خلیل ساجد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔